بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ جتنے مرضی اوراق پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ ہم اللہ سے تب رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو انہی پتھروں سے ایک گھر تعمیر کر دے جو اس کے اوپر پھینکے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ یہ دنیا ایک بہت بڑا میلہ ہے، پھر اس میں انگلی غلطی سے چھوٹ جائے یا پھر چھڑا لی جائے، بچھڑ جانے والے دوبارہ نہیں ملتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، لیکن ہر شام زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا، اور میرا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو اللہ سے رجوع کرے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، وہی حل کرے گا۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ وہ پہلے بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنی آواز بلند کرنے کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ اخلاقیات کی زبان پڑھنے لکھنے
اور سنانے میں بہت میٹھی اور آسان ہے، پر عمل کرتے وقت کڑوی چائے کا ایک گھونٹ۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کی وجہ سے تعلقات مت ختم کیجیے، کیونکہ ان کی غلطیاں بھی غلطی سے ہوا کرتی ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ کسی کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان نہ کرو، ورنہ لوگ تمہاری ان کمزوریوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے۔ محبت میں ہار جانے پر لوگ نصیب کی بات کرتے ہیں، کبھی خدا سے محبت کی ہوتی تو یہ شکایت نہیں ہوتی۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے، کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہر معذرت کرنے والا خطاوار نہیں ہوتا اور نہ ہی کمزور، یہ صرف تو پرخلوص لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دنیا کی جس عورت کے لیے مرد ہر غم، ہر تکلیف، ہر ناگوار بات، ہر ناگوار چیز کو گوارا کر لیتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ خوف و ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والے غلام ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی خاطر عبادت کرنے والے نوکر ہوتے ہیں، جبکہ محبت و الفت کے شوق میں عبادت کرنے والے ہی خدا کے سچے اور حقیقی بندے ہیں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ جس دل میں امید نہیں، اس دل میں خدا نہیں ہوتا۔ مومن کو کبھی خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو یا طاقت کا، رتبے کا ہو یا حیثیت کا، حسن کا ہو یا علم کا، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، لہذا کوئی چھوٹی نیکی کرنے میں بھی سستی نہ کریں۔ جو لوگ آپ کا دل دکھائیں ان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے بندہ اکیلا رہ لے۔ وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں
جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔